آج گلے کی باتیں ہو رہی ہیں اور نیمک کوکر کا ایک اور خط آیا پڑا یہاں ساتھ. ہاں آپ کا خط آیا ہوا ہے ساتھ لیٹسٹ تجربے. خطوں سے جو مجھے ملے. جی خطوط میں سے جو ملے. ہاں خطوں سے ملے. پسلا کا ہے پہلا تو کئی ذکر ہو چکے ہیں, دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں. یہ بچوں کی ولادت کے دوران اگر دردیں پوری نہ اٹھتی ہوں اور اس کی وجہ سے بچے کی پیدائش میں دقت ہو, اس میں پسلا بہت مفید ہے. چند دن پہلے پسلا 30 میں شروع کرا دی جائے تو اللہ کی فضل سے سہولت کے ساتھ پیدائش ہو جاتی ہے. اسی کی رپورٹ ہے ایک جرمنی سے. ایک بچی کو پرانا نزلہ تھا جس کا انہوں نے لکھا کہ کوئی کسی طرح ٹھیک نہیں ہوتا تھا. ناک کا آپریشن بھی کروانا پڑا, ان کے اندر السر وغیرہ بن گئے تھے. ان کو میں نے تجویز کیا تھا بیسیلینم اور برائونیا 200 میں اور فاسفورس 30 میں. تو ان کا خط آیا ہے کہ اللہ کے فضل سے 3 سال پرانا نزلہ مکمل طور پر ٹھیک ہو گیا ہے. یہ اس بات کی مثال ہے کہ ہر جو تشخیص ہے اس کو انفرادی طور پر کرنا چاہیے. ٹکسالی کے نسخے روزمرہ کی پریکٹس میں تو کام آ جاتے ہیں کچھ, لیکن گہرے امراض جو پیچیدہ ہو چکے ہوں ان کے علاج کے لیے پورا مرض کا جائزہ لینا چاہیے. اور اس سلسلے میں جو میرے ذہن میں بات تھی, ایک تو یہ کہ بیسیلینم اور برائونیا 200 میں ان کی جو علامتیں تھیں ان کے لحاظ سے میرا خیال تھا کہ آغاز میں برائونیا ملنی چاہیے تھی لیکن وہ نہیں ملی. اور فاسفورس پرانے نزلاتی بریک ڈاؤن کے لیے بہت مفید ہے. جہاں جھلیاں بریک ڈاؤن کر جائیں اور کرونک کیس ہو جائے اس میں فاسفورس کو میں نے دیکھا ہے اچھی ہے. اس کے علاوہ بھی اگر کوئی گلے کی خرابی ہو یا نزلے وغیرہ کی وجہ سے بخار ہو, ٹوٹتا نہ ہو, تو سلیشیا بھی کام نہیں کر رہی ہوتی, ہیپسول بھی کام نہیں کرتی, ایسی صورت میں جب میں نے فاسفورس دی ہے تو یا اسی سے ٹھیک ہو گیا یا بعد میں دوسری دوائیں کام آ گئیں. تو فاسفورس کا جھلیوں کے بریک ڈاؤن سے ایک تعلق ہے. جب وہ جواب دے جائیں اس خیال سے میں نے فاسفورس دیا ہے. یہ نعیمہ کی رپورٹ تو بہت اچھی آئی ہے, کہتے ہیں 3 سال پرانا نزلہ اللہ کے فضل سے بالکل ٹھیک ہو گیا. ریحانہ شمس صاحبہ کا ایک خط ہے. اس کا بھی ناک کے زخم سے تعلق ہے اور نیٹرم کارب نے ان کو دیا گیا تھا اور کہتے ہیں اس نے فوری فائدہ دیا ہے. نیٹر کارب میں جو خاص بات ہے, پرانے جو لو لگنے کے کیسز کے نتیجے میں جو ناک پہ نزلہ ٹھہر جاتا ہے اس کا یہ عموماً علاج سمجھا جاتا ہے اور پیچھے گرتا ہے کیرا. تو ان کو غالباً اس خیال سے دیا گیا کہ یہ نیٹرم کارب میں السریشن بھی پائی جاتی ہے, ناک کے باہر بھی السریشن یہاں چوٹی پہ کرتی ہے. چونکہ پرانے تجربے میں میرے تجربے میں کرونک نزلے جس قسم کے بیان کیے جاتے ہیں اس میں فائدہ نہیں ہوا, کیونکہ اور دوائیں کام آ جاتی ہیں. نیٹرم کارب جیسا ٹکسالی میں استعمال ہوتا ہے, نہیں فائدہ ہوا. تو السر کے خیال سے ٹرائی کیا گیا. تو یہ حیرت انگیز رپورٹ ہے ان کی. کہتی ہیں کہ
رات سونے سے پہلے کھائی، صبح خدا کے فضل سے بالکل ٹھیک ٹھاک. ایک ہی خوراک کھانے سے حیرت انگیز فائدہ ہوا، اور پھر 2-3 دن کھانے کے بعد زخم بالکل مکمل طور پر ٹھیک ہو گیا. تو بعض دفعہ تک لگتی ہے، لیکن اس تک کے پیچھے بھی کوئی منطق ہوتی ہے. اور ہومیوپیتھک میں خالی تک کبھی کام نہیں آئے گی، اس سے پیچھے کوئی اندازہ لگانا پڑتا ہے کہ اس مریض نے یہ چیزیں تو کھائی ہوں گی، اس کو فائدہ نہیں ہو رہا، اور کیا وجہ ہے. ایک جگہ اسپاٹ کے اوپر خاص طور پہ نظر ٹھہر گیا ہے. اس کی علامتیں کالی بائکرم کی نہیں تھیں جس میں ایک اسپاٹ پیش نظر ہو. تو اس خیال سے جب اس کو نیٹرم کھاد دی گئی تو وہ لگ گئی. ایک فالج کا اٹیک ہوا تھا زبان پر. ان کو انہوں نے فون پر، نعیمہ نے خود ان سے بات کی تو بہت پریشان تھیں. ان کو انہوں نے 1000 میں کاسٹیکم، جو ہمارا عام طور پہ طریقہ ہے، چھوٹے اعضاء پر فالج جو ہے، سارے بدن پر نہیں بلکہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑا اعضاء پر، اس میں عموماً کاسٹیکم بہت شہرت رکھتی ہے. تو نعیمہ نے خود ہی ان کو کاسٹیکم تجویز کی 1000 میں. ان کے شوہر کا فون آیا کہ 200 میں ملتی ہے، 1000 میں نہیں. میں نے کہا وہی شروع کرا دو. 3 دن کے بعد اس بچی کا خود فون آیا اور کہتے ہیں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. پہلی خوراک کے بعد دوسرے دن ہی فرق پڑ گیا تھا اللہ کے فضل سے. ایک شخص کا خط ملا ہے، ان کے سسرال غیر احمدی ہیں، آگرہ سے خط آیا ہے. ان کی بیگم کو دیوانگی کے دورے پڑتے تھے، اور اب مجھے یاد نہیں کہ کیوں، مگر نقصوامی کا میں نے تجویز کی تھی. کوئی وجوہات انہوں نے ایسی لکھی ہوں گی جس کی وجہ سے دماغ میں نقصوامی کا گیا. کہتے ہیں وہ استعمال کیے تو غیر معمولی فرق پڑا ہے، اور بہت حد تک وہ نارمل ہو چکی ہیں اللہ کے فضل سے. اور پہلے جو سسرال والے ان کی بات نہیں سنتے تھے، ان کو تبلیغ کرتے تھے تو وہ مثبت جواب نہیں دیتے تھے. اب اپنی بیٹی کو جب ٹھیک ہوتے دیکھے تو انہوں نے توجہ دینی شروع کر دی اور کافی دلچسپی لے رہے ہیں احمدیت میں. تو ایک جسمانی شفا خدا کے فضل سے روحانی شفا کا مجھے بھی بن جاتی ہے. کچھ خطوط میں جو لوگ ذکر کرتے ہیں ان میں سے انہوں نے خلاصے چنے ہیں. کہتی ہیں مجھے پوری طرح نہیں پڑھ سکی، صرف نام اور جگہ ریکارڈ ہے. لیکن چونکہ یہ کیس انوکھا تھا پھر میں اپنی ڈائری میں نوٹ کر رہی یاد ہے. جی مجھے وہ یاد. ہاں، ایسپرین کا اینٹی ڈوٹ بھی نقصوامی کا ہے. اوور ڈو ایسپرین کر دینا، کیونکہ ایسپرین سے السریشن پیدا ہو جاتی ہے معدے کی جھلیوں میں، انتڑیوں وغیرہ میں بھی، گردے میں بھی. نقصوامی کا اس کا اچھا اینٹی ڈوٹ ہے. نقصوامی کا میں تیزابیت پائی جاتی ہے. تو 1000 میں اس کو نقصوامی کا دی گئی تو کہتے ہیں اللہ کے فضل سے بالکل ٹھیک ہو گئے وہ. خود اعتمادی کی کمی کے طور پر لائکوپوڈیم ہم دیتے ہیں شروع میں، خاص طور پر طلبہ میں اگر پائی جائے. ایک طالب علم کا خط ان کی ڈاک میں سے ان کو ملا ہے، جس میں اس نے لکھا ہے کہ یہ دوا میں نے کھائی تو اللہ کے فضل سے بالکل اعتماد بحال ہو گیا. اعتماد کی کمی طلبہ میں اگر ہو یا چھوٹی عمر کے مریضوں وغیرہ میں بھی، ان میں فاسفورس بہت اچھا کام کرتی ہے. اس لیے ہسپتال میں بھی ایسے بچے اکیلے بہت گھبراتے ہیں، اور فاسفورس کو لائکوپوڈیم اگر ناکام رہے تو پھر فاسفورس کو یاد رکھنا چاہیے. اب میں آپ کو
گلے کی تکلیفوں کے متعلق بقیہ دعائیں بتاتا ہوں. عمومی ذکر کیا تھا، تفصیلی میں نے کہا تھا میں کل کروں گا. آج اس کو شروع کرتے ہیں. میں نے کہا وہ گلے والا کہاں گیا؟ کٹار اب چھوڑا تھا نا میرے پاس. ہاں کیا 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 ایسے کہ گھما دوں؟ غائب یہی تو نہیں. ہاں جو دعائیں اس وقت ہمارے پیش نظر ہیں وہ 23 ہیں، اور اب میں اول سے شروع کرتا ہوں بیان ان کا، ان کو کس طرح پہچاننا ہے. ایکونائٹ تو میں نے بتایا تھا نا کہ اگر شروع میں دے دیا جائے تکلیفوں کے تو زیادہ تفصیلی بحثوں میں جانے کی ضرورت ہی نہیں. عام طور پر 200 یا 1000 میں ایکونائٹ خدا کے فضل سے بہت اچھا کام دکھاتا ہے، اور شروع میں دکھائے تو پھر وہ اباؤٹ ہو جاتی ہے تکلیف، آگے بڑھتی نہیں. اور اگر ٹپیکل علامتیں اس کی دیکھنی ہوں تو برننگ بھی ہوتی ہے اس میں، خشکی بھی، اور تپکن جس کو ہم ٹیسدار دردیں اٹھتی جاتی ہیں، دھڑکن سی پیدا ہوتی ہے، یہ اس کے خاص فیچرز ہیں. اور گلا صرف ٹانسلس میں ہی نہیں بلکہ سارا پورے کا پورا گلا متاثر دکھائی دیتا ہے، اس میں انفلمیشن پائی جاتی ہے. اگر اس سے ٹھیک نہ ہو یا بیلاڈونا کی علامتیں نمایاں ہوں اور اس سے بھی ٹھیک نہ ہو، بیلاڈونا میں بھی سڈننس ایکونائٹ کی طرح ہے، مگر بیلاڈونا میں خوف نہیں ہے جو ایکونائٹ میں عموماً ہوتا ہے. بیلاڈونا کی سرخی بڑی نمایاں ہوگی اور دھڑکن اکثر اس میں پائی جاتی ہے، گلے بہت متورم ہوں گے، اچانک ہوئے ہوں گے. اس لیے اگر ایکونائٹ کو 1000 کے ساتھ بیلاڈونا کے ساتھ ملا کے دے دیا جائے تو انتظار کی ضرورت نہیں، دونوں مل کر اچھا اثر دکھاتے ہیں. اگر اس طرح اتفاق شروع میں ہی مرض قابو نہ آئے تو ایک اور دوا جو میں شروع میں استعمال کرواتا ہوں وہ ہے کاسٹیکم اور برائونیا، ان دونوں میں سے کوئی، یا ملا کر بھی بعض دفعہ. عموماً کاسٹیکم ہر قسم کی خراش اور ترشی کی وجہ سے گلے کی خرابی، اس کے شروع میں اگر گلے میں ترشی کی وجہ سے خرابی محسوس ہو تو آغاز ہی میں دے دیا جائے تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہت ہی افیکٹو ہے اور جلدی روک لیتا ہے. اگر ایک دفعہ بڑھ جائے مرض، آ کے بیٹھ جائے، تو پھر صرف یہ اکیلا کافی نہیں ہوتا، پھر بعض دفعہ اس کی اور کمپلیکیشنز پیدا ہو جاتی ہیں. نزلہ اتر جاتا ہے چھاتی میں، ناک متاثر ہو جاتا ہے، تکلیف عدلتی بدلتی رہتی ہے. تو کاسٹیکم خصوصاً اگر دائیں طرف کا وہ ہو گلا خراب، اس میں بہت اچھا ہے. اور ہر قسم کے فوری اثر سے جس کو آپ محسوس کریں، اس میں جیسا کہ میں نے کہا تھا نا، اگر ضرورت ہو خالی بغیر کسی بڑی علامت کے تو ایکونائٹ اور بیلاڈونا 1000 میں دیں. اگر پتہ ہو کہ خراش پیدا ہوئی ہے یا سردی لگی ہے، مثلا بعض دفعہ بہت ٹھنڈی چیز کھائی گئی ہے، اس کے دوسرے دن علامتیں ظاہر ہوتی ہیں، اس میں زیادہ تر برائونیا مفید ہے. اور کھٹاس اور خراش وغیرہ کی وجہ سے ہو تو کاسٹیکم زیادہ مفید ہے. لیکن اگر آپ نسخہ ملا لیں، بیلاڈونا بھی ساتھ ملا لیں 200 میں، تو کاسٹیکم اور بیلاڈونا، کاسٹیکم اور برائونیا مل کر اچھا اثر دکھاتے ہیں.
گلے کی خرابی میں ایلیومن کو بھی یاد رکھنا چاہیے، ٹانسلز میں خاص طور پر۔ ایلیومن کی علامت خاص ایسی ہے جو اس کو خاص نہیں کہنا چاہیے، بعض اور دواؤں میں بھی پائی جاتی ہے، مگر یہ ایک ضدی گلے کی خرابی کا علاج ہے۔ گلا خراب ہوتا ہے، ٹھیک ہو جائے گا، اور لیکن ٹانسل جو پھول جائیں گے وہ اسی جگہ ٹھہرے رہیں گے جہاں پھول کر پہنچے تھے، سکڑیں گے نہیں، پھر اگلے گلے پر اور پھر اگلے گلے پر اور پھر اس کے بعد باہر بھی دکھائی دینے لگ جاتے ہیں۔ ٹانسلز پھول کے بعض دفعہ گلے کے سوراخ کو بھی کم کر دیتے ہیں، اور عموماً سختی پائی جاتی ہے ان میں۔ اس قسم کے ضدی بار بار گلے کی خرابی کے لیے ایلیومن بہت اچھی دوا ہے۔ ایلیومن ایلیومن پتہ کیا ہوتی ہے؟ ہاں، پھٹکری۔ ہاں، اور پھٹکری میں اس قسم کی بنیادی چیز کیا ہے جو دراصل پھٹکری میں کام کرتی ہے؟ خشکی اور ہارڈنس، خشکی اور سختی۔ کس کی سختی؟ پھٹکری کی؟ پھٹکری کا اپنا مزاج کیا ہے؟ کیا چیز ہے وہ؟ کھٹی، کھٹاس۔ پھٹکری میں نے آپ کو سمجھایا تھا، اس کی خاص خاصیت یہ ہے کہ آئونائز کر دیتی ہے فوراً۔ آئونائز کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر ایک بجلی کی لہریں ہر کیمیکل میں ہوتی ہیں، لیکن آپس میں مل جانے کی وجہ سے وہ اثر نہیں دکھاتی، لیکن پانی میں پھٹکری کا مثبت بجلی کا ذرہ ایک طرف ہو جاتا ہے اور منفی ایک طرف، اور ان دونوں کے درمیان ایک قسم کا پول بن جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں آئونائزیشن۔ مثبت آئنز پھٹکری کے ایک طرف ہو جائیں گے، منفی ایک طرف ہو جائیں گے۔ اس کے نتیجے میں جس طرح دودھ کو دہی پھاڑتی ہے، اس طرح اس کے اندر بھی دودھ کو پھاڑنے کا مادہ پیدا ہو جاتا ہے، اور دہی اب مٹی والے پانی کو تو نہیں پھاڑتی، مگر پھٹکری مٹی والے پانی کو بھی اسی طرح پھاڑتی ہے، خون کو بھی اسی طرح پھاڑتی ہے۔ جس طرح بجلی کا اثر ہو، وہ اثر ہر ایسی چیز پر جس میں چھوٹے چھوٹے ذرے معلق ہوں، جو بیٹھے نا زمین پہ، مستقل معلق ہوں، مثلا دھندلا سا سولوشن، ہر ایسے سولوشن میں جب پھٹکری ڈالیں گے تو اس کو صاف کر دے گی، کیونکہ ذرات جو ہیں وہ کچھ مثبت ذرے دائیں طرف چلے جاتے ہیں، کچھ منفی ذرے بائیں طرف چلے گئے، اور جو بھی ان کا اپنا چارج ہے، ہر چیز پہ کوئی نہ کوئی الیکٹرک چارج ہوتا ہے، وہ اس طرف کھنچ جاتے ہیں اور موٹے ہو کے زمین پہ گرنا شروع ہو جاتے ہیں، یا برتن میں پیندے پہ گرنے شروع ہو جاتے ہیں۔ خون اگر ہوگا تو اس لیے روکتی ہے یہ کہ کویگولیٹ کرتی ہے، اس کو پلانا نہیں چاہیے۔ زخم پر اس لیے لگایا کرتے تھے کہ اگر پھٹکری لگا دی جائے تو جو خون جو بہہ رہا ہے رکتا نہیں، وہ اسی وقت وہاں کویگولیٹ کر جائے گا، موٹے ذرے بن کے وہ آگے بلاک کر دے گا سوراخوں کو جن سے خون بہتا ہے۔ تو اسی لیے پھٹکری ہمارے پرانے علاجوں میں ایک بہت بڑی شہرت رکھتی ہے زخموں کے لیے، اور ہینگ بھی استعمال کرتے ہیں، کہتے ہیں نا ہینگ لگے نہ پھٹکری اور رنگ چوکھا ہے۔ ہینگ کام کرتی ہے دردوں کو اس طرح دور کرنے میں جیسے آدمی کا کرتا ہے، اور گہری چوٹیں جو ہڈیوں پر اثر انداز ہو گئی ہوں، بلکہ جب وہ پرانی بھی ہو جائیں تبھی بھی ہینگ اس میں بہت مفید ہے۔ تو زخموں کے لیے فوری روک تھام کے لیے پھٹکری، اور چوٹوں کے بد اثر جو جسم میں دکھ پہنچاتے ہیں ان کے لیے ہینگ، یہ ہمارا پرانا نسخہ ہے جو استعمال ہوتا رہا ہے۔ یہی دوائی ہے ایلیومن۔ اور پھٹکری سے گلا ضرور خراب ہوگا، اگر پھٹکری والا پانی ہم نے پی کے دیکھا ہوا ہے سندھ میں، جہاں مٹی کے پانی کو صاف کرنے کے لیے پرانے زمانے میں، اب تو بہت بہتر انتظام ہو گئے ہیں، نہروں سے پانی لیا کرتے تھے پینے کے لیے، کیونکہ مقامی پانی بہت کھاری ہوتا تھا۔
اور اس کو پھٹکری ڈال کے صاف کرتے تھے. تو عام طور پہ جو ملازم صاف کیا کرتے تھے وہ بعض دفعہ زیادہ ہی پھٹکری گھول دیتے تھے, تو مٹی گر بھی گئی, اس کے بعد زائد پھٹکری رہ گئی, وہ گلے پہ ہمیشہ اثر کرتی تھی, فوراً گلا خراب کرتی تھی. تو اس سے بہتر تھا کہ ذرا سا میرا پانی لیا جائے بجائے اس کے کہ اوور زیادہ صاف کر دیا جائے. تو وہی اب مجھے یاد آیا ہے پھٹکری پڑھ کے کہ گلوں پر کیوں اثر انداز ہوتی ہے. اس کے اندر جیسے کھٹاس کا اثر ہو, بجلی میں بھی ایک کھٹاس کا سا اثر ہے. یہ گلے کو خراب کرے گی اور ایک دفعہ جب موٹا کر دے گی تو پھر وہیں بٹھا دے گی اس مرض کو. ہو سکتا ہے اندر کوئی مادے جما دیے گئے ہوں, خون تھوڑا سا پھٹ کر وہ کراس کی صورت میں اکٹھا ہو گیا ہو, اس لیے وہ دوبارہ بیٹھے گا نہیں گلا. پھر باہر جو بھی وجہ ہو پھٹکری کی, یہ علامت خاص ہے جو الیومن کے لحاظ سے یاد رکھیں. اس میں یہ اللہ تعالیٰ کی فضل سے بہت مفید ہے. کالی بیکرم میں عموماً ٹانسلز کے اندر 2-3 باتیں پائی جاتی ہیں. ایک تو یہ کہ سویلنگ بہت ہوتی ہے کالی بیکرم میں, پوٹیشیم بائکرومیٹ, اور ساتھ گردن بھی سوجتی ہے, باہر بھی. باہر گردن کا سوجنا اور کسی چیز میں ملتا ہے؟ ہاں بالکل ٹھیک ہے, بڑا آپ نے یاد کیا دونوں نے, ویل ڈن. مگر فرق کیا ہے اس میں اور اس میں؟ ٹھیک ہے, آپ نہیں بولنی اس دفعہ اس کے ساتھ. یاد آپ کو بھی ہوگا, کافی ماشاء اللہ آپ کو ہومیوپیتھی میں مہارت ہو گئی ہے. اس میں کسی طرف بھی مخصوص نہیں ہے کوئی دائیں بائیں, بلکہ عموماً گلے پھول جائیں گے تو دونوں طرف ہی باہر ورم دکھائی دے گی. ٹیرنٹولا میں رائٹ سائڈڈ ہے خصوصیت سے, اور پھول پھلی ورم باہر بہت بڑی ہوئی باہر دکھائی دیتی ہے. اور کالی بیکرم میں پھر اس میں پس پڑنے کا مادہ بھی پایا جاتا ہے. کالی بیکرم میں نے بتایا تھا السر بناتی ہے, دیر تک زخم کو رکھتی ہے. اس لیے کالی بیکرم کے گلے کی خرابی بعد میں پس فارمیشن کے ذریعے اور انفیکشن اس کی جاری رہنا, اس کی دیر تک رہنا, یہ خصوصی علامتیں ہیں کالی بیکرم کی. کالی سلف کو تو میں نے آپ کو بتایا تھا اس میں ہر بیماری پائی جاتی ہے, مگر نمایاں پہچان اتنی نہیں ہے ایک کی دوسرے سے فرق کرنے کی. بہت پھولے ہوئے ہوتے ہیں اور سوالوئنگ ڈیفیکلٹ, نگلنا مشکل. اکثر گلے کی خرابیوں میں نگلنا مشکل ہوتا ہے. کوئی ایسی پہچان نہیں ہے کہ تمیز کرنے والی ہو, مگر اس میں بس یہی 2 علامتیں ملتی ہیں. باقی کالی سلف اگر آپ کو یاد رہے کہ وسیع اثر دوا ہے اور اس کی علامتیں معلوم ہوں جو عمومی علامتیں ہیں, تو اس کو پہچان کر گلے کو دی جا سکتی ہے. یا پھر کہیں کام نہ چلے اور تو کالی سلف دے کے دیکھ لیں, نہیں تو نہ صحیح. یہ ان معنوں میں کالی فاس بھی گلے میں بہت اچھی ہے. اس کی علامتیں کالی سلف سے ملتی ہیں, سوائے اس کے کہ اس میں دائیں طرف کا رجحان نمایاں ہے. جی کتنی دیر سے؟ جب بجلی آف ہوئی ہے وہ تو ہونی تھی. ہاں وہ ایک دم وہ جب شروع ہوئے گی تو it won't make sense where it joins. ابھی شروع نہیں کیا آپ نے دوبارہ؟ ابھی دوبارہ شروع نہیں کی؟ لیکن وہ عجیب سا لگے گا جہاں شروع ہوئی ہے, بریک ہو جائے ہم تو لگنے دیں عجیب. لوگوں کو پتہ لگی بھی آپ کی باتوں سے, میری باتوں سے, لگنے دیں عجیب. کبھی کبھی عجیب بھی لگے تو اچھی بات ہے. انفارمیشن آف دا ٹانسلز وین دے آر سویلنگ, یہ بتا چکا ہوں.
دائیں طرف کا رجحان کالی فاس میں زیادہ پایا جاتا ہے. کالی فاس انفیکشنز کی بھی دوا ہے، بہت سخت قسم کی پیچش میں بھی کام آتی ہے. عموماً اگر اعصابی کمزوری کے آثار ہوں تو اس میں چاہے گلا خراب ہو، چاہے پیچش ہو، کچھ بھی ہو، کالی فاس بہت مفید ہے. اس کا مطالعہ اس لیے ضروری ہے کہ اس کو آپ اچھی طرح ذہن نشین کر لیں. کالی فاس کی اعصابی تکلیفیں کیا کیا ہیں، ان کے پیش نظر یہ کام آئے گی. لیکن ایک اور طریقہ اس کو پہچاننے کا، اس کے استعمال کا یہ ہے کہ کالی جو دوا ہے پوٹیشیم، اس کے اثرات کا جائزہ لے لیں کہاں کہاں ہوتے ہیں. پوٹیشیم میں خصوصیت ایک یہ پائی جاتی ہے، انتڑیوں پر اثر انداز ہوتی ہے، لنگز پر اثر انداز ہوتی ہے، ہڈیوں پر، کمر وغیرہ میں جہاں بھی اثر انداز ہوگی پوٹیشیم، وہاں محدود دائروں میں نسبتاً چھوٹے، بعض اتنے چھوٹے جیسے انگوٹھے کے نیچے درد آ جائے، اور بعض نسبتاً بڑے دائرے، تو مخصوص جگہوں پر نمایاں تکلیف، اور باقی جگہ اتنی نہیں بلکہ بہت فرق. تو دائیں طرف کا گلا جو ہے کالی فاس کا، وہ بھی یہی اثر دکھائے گا. ورنہ عموماً دائیں طرف کا گلا خراب ہو تو بائیں طرف بھی درد اسی طرح محسوس ہو رہی ہوتی ہے، سارے گلے میں لگتی ہے. لیکن اگر خصوصیت سے اسپاٹ دائیں طرف بنے اور بائیں طرف خالی دکھائی دے اور عموماً گلا ٹھیک رہے تو پھر کالی فاس کام آئے گی. دوسرا، فاسفورس میں یہ جو نزلاتی جھلیاں، ان کا بریک ڈاؤن بہت نمایاں ہے. اس پہلو سے کالی فاس انتڑیوں کا بریک ڈاؤن ہو یا گلے کا یا اور نزلاتی جھلیوں کا، اگر سرکمسکرائبڈ دردیں، گول دائروں میں، چھوٹے دائروں میں درد ہو یا تکلیف، جو بھی چھوٹے علاقے میں پائی جائے، اس میں کالی فاس فائدہ مند ہو سکتی ہے. ان دونوں کا آپس میں مل کر جو اثر ہے وہ اعصاب پر بہت زیادہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کالی فاس ہمارے خون کے اندر اعصابی جنریٹر کے طور پر کام کرتا ہے، اور مسلسل ہمارے خون کے سیلز میں کالی فاس کا آئن داخل ہوتا ہے، استعمال ہوتا ہے، نکلتا ہے، پھر داخل ہوتا ہے. اعصاب کے ساتھ، نروز کے ساتھ اس کا بہت گہرا تعلق ہے. الیکٹریکل سسٹم جو ہے انسان کا، اس میں کالی فاس بہت اہم کردار ادا کرتا ہے. بس اس پہلو سے کالی فاس میں نروس جو ہے نا ایگزاسشن پائی جاتی ہے. اگر یہ بھی ساتھ شامل ہو جائے تو وہ جو دو علامتیں میں نے کالی اور فاس کی بتائی ہیں، ان کے ساتھ مل کر پھر اس کی تصویر بڑی مکمل ہو جاتی ہے. لیک کنائنم آپ کو پتہ ہے کیا کرتا ہے؟ پتہ ہے نا؟ تمہارے علاوہ بھی کسی کو پتہ کہ نہیں؟ آپ کو تو پتہ ہوگا، آپ دونوں ماشاءاللہ دونوں مقابلہ کر رہے ہیں ایک دوسرے سے. اور امتیاز صاحب آپ بھی؟ ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں ہے، ٹھیک ہے. اور شیری بیگم خاموش ہو گئی ہیں کچھ، اس میں ایڈمنسٹریٹو کام زیادہ پڑ گیا نا ان کے اوپر، اس لیے دواؤں کی طرف نسبتاً کم توجہ ہے شاید. یہ ہے ہاں، کم سے کم خاموش ہو گئی ہیں باہر. اور کوئی مسورت؟ تم تو غیر حاضر بہت رہی ہو، تمہیں تو کچھ ہی یاد نہیں ہوگا. ہاں نہیں ماں آپ بتائیں، لیک کنائنم کیا کرے گی؟ بتا دو نا، سیری بیگم تیار ہو رہی ہیں جواب دینے کے لیے. ہاں، لیک کنائنم تو بڑا مشہور بتا ہے، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر لپکے کوندوں کی طرح، ایک چیز ادھر سے اچھلے ادھر چلی جائے، ادھر سے ادھر چلی جائے. یہ جب عدل بدل شروع ہو جائے تو لیک کنائنم چوٹی کی دوا ہے اور فوری اثر دکھاتی ہے. گلے کی خرابی ہو رہی ہے اور لیک کنائنم کی بات ہو رہی ہے اور سوال سمجھ نہیں آ رہا. یہ کالی فاس کا کیس لگ رہا ہے، مطلب اعصابی پریشر زیادہ ہے آپ کے اوپر. لائکوپوڈیم
کیوں یاد آئے گا آپ کو گلے میں؟ ہاں رائٹ سائڈ میں تو اور بھی بہت سے ہوتے ہیں، کاسٹیکم بھی، بیلاڈونا بھی، برائونیا بھی، لائکوپوڈیم بھی، اور ٹرینٹولا بھی. تو رائٹ سائڈ پہ آپ لائکوپوڈیم کو دیں گے یہ بتائیں؟ نہیں ہوگی. اور میٹھا کھانے کی خواہش ہوگی، اور باقی چیزوں میں بھی ہوگی، پھر کیا کریں گے؟ کیا اس کو کھلا کے دیکھیں گے مریض کو؟ اتنے مریضوں میں یہ سوال آپ کر ہی نہیں سکتے. گلا خراب ہے، کچھ تھوڑا سا کھا کے تو پیٹ بھر جاتا ہے کہ نہیں؟ بہت ہی بے تعلق سا سوال ہے، اس لیے اس کو بھول ہی جائیں آپ. لائکوپوڈیم کا جو مریض ہے نا، ہاں کیا؟ نہیں کون سا مریض آ کے تمہارے سامنے ڈرے گا جو تمہیں لائکوپوڈیم یاد رہے گا؟ سوال ہی نہیں. یہ سوچو کہ مریض آیا ہے، گلا خراب ہے، یہ چیزیں تو کس طرح یاد آئیں گی؟ نہیں آ سکتی. دائیں طرف کا جو کیس ہے، ہاں لائکوپوڈیم کی اور کوئی پہچان نہیں سوائے اس کے کہ آپ پہلے وہ رائٹ سائڈ والی دوائیں دے دیں جو میں نے بتائی ہوئی ہیں، وہ فیل ہو جاتا لائکوپوڈیم. اور کچھ نہیں. دوسرا، لائکوپوڈیم میں گلا جو ہے، گلے کی خرابی اوپر نہیں چڑھتی، نیچے کی طرف اترتی ہے. اور بعض دوسری دوائیں جو ہیں ان میں گلے کے ساتھ ناک متاثر ہوتا ہے، نزلہ شروع ہو جاتا ہے. لائکوپوڈیم چھاتی کی طرف نیچے کی طرف اترتا ہے. اگر اس کا نزلہ ہے لائکوپوڈیم والا تو ناک سے گلے پر، گلے سے چھاتی میں. اگر پہلے گلا پکڑا گیا ہو تو گلے سے سیدھا چھاتی میں جائے گا، پھر کمپلیکیٹ ہونے کے بعد دوبارہ پھر نزلہ بنے گا، پہلے نہیں. تو اول تو وہی طریقہ، نسخہ ٹھیک ہے، دائیں طرف کی دوائیں دیں، کام آ گئی تو ٹھیک، ورنہ پھر لائکوپوڈیم. ہاں چند بچوں کو جو رات کو منہ سے سانس لیتے تھے، ناک بند جاتی تھی، ٹھیک ہے، ان کو میں نے لائکوپوڈیم دی. اچھا 30 میں تو فائدہ ہوا ہے. کتنا ہوا؟ ٹھیک ہو گئے جی، پھر دوبارہ ان کی کمپلین نہیں آئی. کوئی پتہ نہیں کیا ہوا ہے. دوبارہ کمپلیٹ نہ آئے تو بڑی خطرناک بات ہوتی ہے. گھر کے لوگ ہیں جی. ہاں جی رشتہ قائم رہا ہے، ٹوٹا نہیں. جی اچھا ماشاء اللہ. مگر ان کو دونوں طرف ہو گیا تھا نزلہ، جو سانس بالکل بند، منہ سے سانس لیتے تھے. اچھا. اصل میں لائکوپوڈیم میں یہ تب کیس بنے گا اگر پرانا نزلہ ہو، جی دائیں طرف سے شروع ہو یا گلا خراب ہو پرانا، تو بائیں طرف جا کے پھر بیٹھتا ہے یہ، اور دائیں طرف کو متاثر کرنے کے بعد پھر بائیں کو بھی متاثر کرتا ہے. یہ وجہ ہے کہ دورہ ہوگا. آغاز میں نزلہ ناک بند نہیں ہو سکتا کیونکہ شروع میں یہ صرف دائیں طرف کو ہٹ کرتا ہے. تو کوئی کرونک کیس ہو اور دائیں طرف سے شروع ہوا ہو تو اس میں یہ کام کرے گا. کرونک کیس دائیں طرف سے شروع ہو، بائیں طرف گیا ہو اور وہاں جا کے بیٹھ جائے. اور لیگیسی اس کے برعکس ہے، بائیں طرف سے شروع ہوتی ہے، دائیں طرف جا کر پھر وہاں ٹھہر کے وہیں بیٹھ جاتی ہے، اور لاک کنائنم ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر. ٹھیک ہے کیا؟ یہ وہی جو بات میں بتا چکا ہوں وہی لکھی ہوئی ہیں باتیں اس میں. ہاں ینگ چلڈرن تھا، وہ بچہ ینگ تھا. جی 8 سال. ہاں بس یہ ینگ چلڈرن کے ساتھ اس کی خصوصی دوستی ہے. ہاں بس پھر ٹھیک ہے. لائکوپوڈیم میں ینگ چلڈرن میں 2 دوائیں بہت نمایاں کام کرتی ہیں، ایک لائکوپوڈیم اور ایک برائٹا کارب. اور ٹانسل سے اور نزلاتی جھلیوں سے دونوں کا بہت گہرا تعلق ہے. ٹانسل بہت بہت بڑے ہو جاتے ہیں اور ناک میں بھی وجودیں پھول جاتی ہیں، اس لیے سانس لینا بھی مشکل ہو جاتا ہے. اس میں برائٹا کارب بھی بہت مفید ہے. سمجھ گئے؟
اور آرسنک کیوں یاد آئے گا آپ کو گلے کی خرابی میں، یا نہیں آئے گا؟ اور خاص پیاس، ہاں خاص پیاس یا بالکل پیاس، اور بے چین بہت ہوتا ہے، بس یہ زیادہ ہے۔ گلے میں، ناک میں جب بھی آرسنک کی انفارمیشن ہو اس میں برننگ ضرور پائی جائے گی، سمجھیں؟ اور اس برننگ کو ٹھنڈ سے تکلیف ہوگی اور گرمی سے آرام آئے گا۔ تو برننگ ہو، جلن کا احساس، مگر ٹھنڈ پڑنے کی بجائے اور بڑھ جائے، اور گرم پانی سے ریلیف ہو، اور عموماً مریض میں سردی کا احساس زیادہ ہو، تو ایسی صورت میں آرسنک بھی ٹونسلس کے لیے مفید دوا ہو سکتی ہے۔ اور برننگ میں بیلاڈونا اس کا رقیب ہے، بہت برننگ بیلاڈونا میں بھی پائی جاتی ہے۔ براٹاکارپ کی کوئی زائد پہچان ہے اس کے علاوہ لائکوپوڈیم سے فرق کے طور پہ؟ دونوں ہی اچھے ہیں بچوں میں، لیکن براٹاکارپ میں ایک ایلیم سیپا کی علامت پائی جاتی ہے۔ ایلیم سیپا میں بھی گلا خراب ہو یا نزلہ ہو تو کان کی طرف مرض دوڑتا ہے، لائکوپوڈیم میں یہی حال ہے، براٹاکارپ میں کان کی نالیاں ضرور متاثر ہو جاتی ہیں۔ اور گائکم کی پہچان کیا ہے؟ گردن میں اسٹفنس ہوگی، گلا خراب ہو، گردن کی اسٹفنس بھی ہوگی۔ ہاں ٹھیک ہے، پچھلے اعصاب اور اس کا اس کا اپوزٹ ہے آرسنک کا، جلدی ریومیٹزم سے بھی نہیں یہ یاد رکھیں، اس میں گرمی سے نقصان پہنچتا ہے اور ٹھنڈ سے آرام آتا ہے۔ گائکم میں ہمیشہ گرم ڈرنکس زیادہ تکلیف دیتے ہیں، جبکہ آرسنک میں گرم ڈرنکس آرام پہنچاتے ہیں۔ اور دوسرے اس میں رومیٹک سمٹم ضرور پائی جاتی ہیں گائکم میں، خاص طور پر پاؤں، گھٹنوں وغیرہ میں، ٹانگوں میں رومیٹک دردیں پرانی ہوں، اور یہ نمایاں علامت ہو کہ پیچھے بھی اس کے سب کھچاؤ ہے، تو ایسے مریض کو گائکم ٹونسلز میں بہت فائدہ دیتا ہے۔ میں نے بھی ضرور آزمائی ہے۔ ہیں؟ جی آزمائی ہے، ہاں، کسی کے لیے کس پر؟ ایک عورت کسی پر؟ ہاں، جی، پھر کیا ہوا؟ بہت دیر سے اس کی اسٹیفنس تھی اور ٹھیک ہے، گلے میں درد اور ریومیٹزم کی بھی شکایت تھی، ٹھیک ہے، تو وہ کہہ رہی تھی میں بہت ٹھیک ہوں۔ ماشاء اللہ۔ جی۔ ہاں نہیں، یہ میرا بھی تجربہ ہے، گائکم کا بہت فائدہ دیتی ہے۔ ایسا مریض صاف پتہ چل جاتا ہے جو عادی اس کا رومیٹک مریض ہو، اس کے گلے جب پکڑے جائیں اس میں گائکم دیں، اس کو بہت جلدی فائدہ پہنچائے گی ماشاء اللہ۔ ہیپرسلف، ہیپرسلف کی پہچان کیا ہے؟ کیا؟ ٹھہر امام صاحب کی آپ بتائیں۔ گلے میں جب کچھ پھنسا ہوا محسوس ہو، کھانسنے سے تھوڑا سا نکلے، پھر اسی طرح سے وہ جیسے پھانس پھنسی ہو، لیکن ہر بیماری میں یہ نہیں ہوتا، گلا خراب ہو، نزلہ ہو، ضروری نہیں کہ یہ علامت ہیپرسلف کی پائی جائے۔ یہ اس لیے بیان کی جاتی ہے کہ اگر یہ پائی جائے تو ہیپرسلف مفید ہوگی، ورنہ ہیپرسلف کے مزاج میں یہ داخل نہیں کہ ضرور یہ چیز محسوس ہو۔ ہیپرسلف تو اپنے عمومی علامتوں سے پہچانا جاتا ہے، اس میں ایک تو کھٹی بدبو، پسینہ، اور اس میں کافی کھٹاس پائی جاتی ہے، اور سردی سے یہ بھی سینسٹیو ہوتا ہے سلیشیا کی طرح، اور جہاں بھی اسٹرائک کرے، جہاں یہ اثر انداز ہو، وہاں بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے جھلیوں وغیرہ کا، اس طرح کہ وہاں السریشن کا رجحان بھی پایا جاتا ہے اور انفیکشن عام ہو جاتی ہے، اس لیے بخار بھی اکثر اس کے ساتھ چڑھ جایا کرتا ہے۔ تو اس قسم کے مریضوں میں جہاں گلے کے ساتھ یہ علامتیں ہیپرسلف کی عمومی پائی جائیں،
مریض میں ویسے بھی ٹینڈنسی ہوتی ہے پھوڑے پھنسیوں کی اور جلدی امراض کی، لیکن کھٹا پسینہ اس کی خاص علامت ہے ہیپرسلف کی، اور اگر ایسے مریض کو اسہال ہوں تو اس میں بھی شدید کھٹی بدبو ہوتی ہے، بچوں میں خاص طور پر کمرے تک میں دور تک آتی ہے۔ تو ہیپرسلف کا مریض اگر عمومی پسینے کی بو سے پہچانا جائے تو پھر تو فوراً ذہن میں آ جائے گا، اور یا پھر نزلاتی بریک ڈاؤن ہو، بخار ہو، سردی لگتی ہو، اس وقت بھی ہیپرسلف مفید ہو سکتا ہے۔ سلیشیا یا ہیپرسلف دونوں میں سے کوئی ایک کام آئے گا۔ ہیپرسلف کا جو گلے کا نقشہ ہے وہ نیٹرمیور سے بھی ملتا ہے، پرپل اور بہت بڑے سولن گلینڈز، پرپل رنگ اگر ان میں پایا جائے تو یہ نیٹرمیور میں بھی ہے اور اس میں بھی ہیپرسلف میں بھی، لیکن عموماً جو روزمرہ کے مریض ہیں ان میں انسان اس کے رنگ کی پہچان کی خاطر منہ عموماً نہیں کھلواتا، نہ ہی کھلوائیں تو بہتر ہے۔ مگر جو ڈاکٹر ریگولر ہیں جن کو عادت ہے وہ تو ضرور چمچہ منگوائیں گے تاکہ وہ گلا دیکھیں گے، اچھی پریکٹس ہے میرے خیال میں۔ مگر یہاں تو اتنا چمچے صاف رکھنے کا موقع بھی کوئی نہیں، یہاں ہماری ڈسپینسری میں چمچے شروع کروا دینا۔ یہ تو نظر ہی نہیں آتی میرے ہاں؟ کو دیکھنے کے لیے ہاں؟ نظر ہی نہیں آتی۔ بہت کوشش کرتی ہے۔ اچھا اینک لگواؤ، پہلے اپنی آنکھوں کا علاج کراؤ پھر اس کا کرو۔ نہیں، منہ ہی نہیں کھلتا ان کا۔ میں تو کہا تھا اچھا منہ نہ ہی کھلواؤ مریضوں کا، ہر منہ چھو اتنا سا ہوتا ہے، عجیب بات ہے، بہت کوشش کرتی ہے دیکھنے کی۔ میں نے 2-3 دفعہ نوٹ کیا کہ وہ پہلے کہتے ہیں غلط۔ اچھا پوری ڈاکٹر بن رہی ہے ماشاءاللہ، تب اس کو ڈاکٹر صاحب مشہور ہو گئی ڈاکٹر صاحبہ، ہاں، اور غیر مسلم مریض بڑے ہیں ان کے، بہت پاپولر ہے، کہ مجھے بھی آ کے بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم ان کے مریض ہیں مستقل، اور آخری فیصلہ ڈاکٹر صاحب نے یہ دیا ہے کہ اب کنسلٹنٹ کے پاس جاؤ، میرے پاس اور مجھے کنسلٹنٹ بنا کے نا ان کی چٹ آتی ہے باقاعدہ، اب مجبوری ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں ہے معاملہ، اور ڈاکٹر صاحبہ کہتے ہیں ان کو باقاعدہ۔ فائٹولاکا کا کیا بتایا تھا آپ کو؟ پس کے اسپاٹس نظر آتے ہیں، سوجن وغیرہ، ٹھیک ہے، سرخ بڑے پس، کافی بڑا پھولا ہوا، اس میں پس فارمیشن شروع ہو جاتی ہے مختلف اسپاٹس پہ۔ اور سفلینم کس لیے؟ اگر دوسری دوائیں گلے کی کام نہ کر رہی ہوں تو سفلینم کو ضرور یاد رکھنا چاہیے۔ ایک مچھی طاقت بعض دفعہ مریض کو پیچیدگی سے بچا لیتی ہے۔ اب ٹرینٹولا آ گیا، بتائیں ٹرینٹولا کی کیا باتیں کرنی ہیں آپ نے؟ یاد ہے کسی کو؟ بتائیں۔ دائیں طرف کے لیے ہوتا ہے، ہاں دائیں طرف کے لیے ہوتا ہے، گلینڈ سوجی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور کہاں کہاں اثر کرتا ہے ٹرینٹولا؟ ٹرینٹولا میں جو گلینڈز ہیں وہ صرف گلے کے متاثر نہیں ہوتے، اووریز میں بھی، خاص طور پر دائیں طرف بعض دفعہ کرونک پھولے ہوئے گلینڈز جو بڑے خطرناک ہو جاتے ہیں، کینسرس بھی ہو سکتے ہیں، ان کو اگر وقت پہ ٹرینٹولا دی جائے تو اللہ کے فضل سے شفا ہو جاتی ہے۔ اور مکڑے کے سے چلنے کا، جی؟ مکڑے کے سے چلنے کا حساب، ہاں ہاں، نمنس ساری جلد میں جگہ جگہ سو جاتی ہے جلد، یا احساس جیسے کوئی بال لگ رہا ہے، کوئی چیز پھر رہی ہے، مکڑے کی دوا ہے، مگر اس وجہ سے لوگ کہتے ہیں مکڑے چلنے کا احساس، ضروری نہیں کہ مکڑا چلے، مگر جیسے لگتا ہے نا باتوں کوئی بال سا لگ گیا، کوئی چیزیں ہوتے کچھ بھی نہیں وہاں۔ اور کنکر کے پھوڑوں کے لیے بھی
کاربنکل کے پھوڑوں کے لیے بہت مفید ہے، مگر ہم اس وقت وہ نہیں پڑھ رہے. میں عمومی طور پر گلا جب خراب ہو تو آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ دائیں طرف کے گلینڈز بالعموم متاثر ہوتے ہیں اور زیادہ کرونک ہے یہ دوا. شدید ٹھنڈے پانی کی پیاس ہوتی ہے سخت ٹرینٹولا میں. ہاں یہ ٹھیک ہے. خود بھی ٹھنڈا اور پانی مانگتا ہے. اور کوئی خاص بات، دو باتیں اس کی یاد رکھنی چاہیے. ایک تو جیسا کہ میں نے بیان کیا تھا، باہر اس کی ورم ضرور ہوتی ہے. ٹرینٹولا میں جیسا ایپس کے کاٹنے سے ورم ہوتی ہے نا، یہ جو کیڑے ہیں اس قسم کے، ان کے اندر ورم پیدا کرنا ایک عام مزاج میں داخل ہے ان کے زہروں میں. تو جب بھی یہ ٹرینٹولا کاٹے گا تو گلے، مثلا گلا اگر خراب ہو اس کے ذریعے سے، تو باہر کافی ورم آ جائے گی، جیسے باہر سے کسی نے ڈنگ مارا ہو. یہ اس کی ٹرینٹولا کی ہے. اور گردوں وغیرہ کے اوپر بھی اس کی ورم آ جایا کرتی ہے. پھر کان پہ چڑھتا ہے یہ بھی، اس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا نا، لائکوپوڈیم بریٹا کارب اور کیا ایلیم سیپا. ٹرینٹولا بھی کان کے اندر انفیکشن پیدا کرتا ہے اور اس کا گلا خراب ہو تو اس طرف کا کان بھی پکڑا جائے گا. کیپسیکم کی بھی ضرورت آتی ہے کبھی کبھی پیش. وہ کیوں؟ جلن ہوگی مرچوں کے ساتھ. کیپسیکم کا مریض جو ہے اس کا ہر معروف حصہ تمتمایا ہوتا ہے اور نمایاں طور پر اس میں تمتماہٹ دکھائی دیتی ہے، لیکن ٹھنڈا، ہاں، لیکن مریض ٹھنڈا ہوتا ہے، وہ جگہ بھی ٹھنڈی ہوتی ہے. اگر باہر ہوگی تو ہاتھ لگا کر آپ کو پتہ چلے گا کہ دکھاوے کی تمتماہٹ ہے، اندر سے اس میں کوئی خون کی گردش تیز نہیں ہے، کہ پیلریز پہ خون آ کے ٹھہر کے ٹھنڈا ہو چکا ہوتا ہے اور اس میں دفاعی طاقت کم ہو جاتی ہے. کیپسیکم کے مریض بالعموم دفاعی طاقت سے محروم ہوتا ہے. اس لیے ٹھنڈا سکڑا ہوا مریض جس کے اندر سے وجود ہی ٹھنڈا ہو گیا ہو اور کناروں پر اس کے خون کا رش دکھائی دے اور پسینہ بھی زیادہ آتا ہے اس میں، ایسی علامتیں اگر گلے کے مریض میں پکڑی جائیں تو پھر آپ کیپسیکم دے کے دیکھیں. نائٹرک ایسڈ کی کیا نشانی ہے؟ کہ گلے میں بار بار نکلنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کے پیچھے اس کو احساس ہوتا ہے کچھ گلے میں ہے. اور زرد رنگ کے لگائیں گے ٹانسلز کے. نائٹرک ایسڈ کی ایک علامت خاص طور پر جن کو گلا دیکھنے کا شوق ہے ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ اس میں پنچڈ زخم ہوتے ہیں. گلے میں جہاں بھی زخم ہوگا اس کے کنارے ابھرے ہوئے اور کٹے پھٹے، بالکل گول پنچ نہیں، بلکہ جہاں بھی زخم ہے وہاں ارد گرد کنارے اکھڑے اور پھولے ہوئے. بہت ہی خطرناک منظر پیش کرتا ہے نائٹرک ایسڈ. اور اپنی درد کے اعتبار سے نائٹرک ایسڈ چوٹوں کی دواؤں میں ہے جو بہت زیادہ دردناک ہیں، بہت درد پیدا کرتے ہیں. کٹا پھٹا ہونا زخم کا اور درد پیدا کرنا، اور باقی علامتیں اس کی ہیپرسلف، سلیشیا اور مرکری، ان تین دواؤں کے درمیان پائی جاتی ہیں. مرکیوریس آیوڈیٹس فلیوس، مرکیوریس آیوڈائڈ جس کو کہتے ہیں، یہ بھی کام آتا ہے گلے میں. یہ کس طرح کام آتا ہے؟ منہ سے ڈالنے کا. ہاں منہ سے ڈالنے کا. ٹھیک ہے، لیفٹ سائڈ منہ سے ناک سے تو نہیں ڈالنے ٹپکتے. ہاں، اور لیفٹ سائڈ ہی رہی. رائٹ سائڈ بن آیوڈائڈ جو ہے وہ لیفٹ سائڈڈ ہے اور مرکیورس آیوڈیٹس فلیوم یہ رائٹ سائڈ ہے. سمجھ گئے؟ یا اس کو بن آیوڈائڈ کہتے ہیں کیوں جی؟ لیفٹ کو ہی کہتے ہیں نا، جس کو رائٹ سائڈ کو بن آیوڈائڈ بائیں کی ہے.
لیفٹ سائڈ کا ہے نا. جی اور پروٹو پروٹو رائٹ سائڈ. ہاں یہی مجھے یاد تھا, چیک کر لیں احتیاطاً. اس پہ بھی میں نے لکھا ہاں اس میں صحیح سے لکھا. صحیح سے آپ نے نیچے پروٹو آئیڈائڈ لکھ دیا, کیا پتہ کیا کیا ہے. اس کے ساتھ لیفٹ کہاں لکھا ہوا لیفٹ؟ ود ان بریکٹس ہے. کہیں نہیں. رائٹ ٹو لیفٹ پروٹو آئیڈائڈ. جو رائٹ ہے پروٹو آئیڈائڈ رائٹ ٹو لیفٹ. اچھا یہ نچلی سطر میں ہے, پھر آگے. ہاں ٹھیک ہے. پروٹو آئیڈائڈ کہتے ہیں جو مرکیورس آئیڈائٹس فلیوس, یہ یاد رکھیں. مرکیورس آئیڈائڈ عموماً کہتے ہیں اس کو. اس کا دوسرا نام ہے پروٹو آئیڈائڈ. یہ دائیں طرف سے تکلیف شروع ہوتی ہے اور بائیں کی طرف حرکت کرتی ہے. مرکیورس آئیڈائٹس ربر کہلاتا ہے دوسرا, جس کا نام بن آئیڈائڈ ہے. یہ بائیں طرف ٹھہر جاتا ہے, بائیں سے دائیں حرکت نہیں کرتا. جہاں تک مجھے یاد ہے, دیر سے پڑھا تو نہیں مگر جہاں تک مجھے یاد ہے وہ یہی تھا کہ مرک آئیڈیٹس فلیوس یعنی پروٹو بن آئیڈائڈ میں دائیں طرف مرض شروع ہوتا ہے. منہ سے تھوکیں یا لعاب, جیسے انہوں نے کہا نا کہ منہ سے رالیں ٹپکتی ہیں, یہ دونوں دواؤں میں نمایاں ہے. لیکن دائیں ہو تو پروٹو, بائیں ہو تو بن. لیکن دائیں کی ایک اور پہچان بھی ہے کہ یہ دائیں سے بائیں طرف چلا جاتا ہے, اس لیے ضروری نہیں کہ بائیں ہو تو بن آئیوڈائڈ فائدہ دے گا. اگر دائیں سے شروع ہوا ہو اور پھر بائیں طرف بیٹھے تو پھر لائکوپوڈیم کے علاوہ یہ بھی ایک مدعی بن جاتا ہے. لیکن لائکوپوڈیم سے اس کا فرق نمایاں وہ ہے رالوں والا. بدبودار مرکری کی بدبو اور رالیں ٹپکنا, یہ اس کا خاص حصہ ہے. اور جو گلے کی دوائیں ہیں میں آپ کو بتا چکا ہوں. سورائنم چوٹی کی دوا ہے, اور جب انفیکشن ہوئی ہو اور بخار ہو تو اس وقت آپ کو بعض دفعہ یہ دوائیں کام نہیں آئیں گی یا ملیں گی نہیں صحیح وقت کے اوپر. اس میں جو مختلف نسخے کارآمد ہیں وہ آپ کو ذہن نشین ہونے چاہیے. ایکونائٹ بیلاڈونا تو پہلے دے بیٹھے ہیں, اس کو اب دوبارہ کہنے کی ضرورت نہیں. کاسٹیکم کا بھی بتا چکا ہوں. جیلسیمیم 200 اونچی طاقت میں اور سورائنم 200 ملا کر دونوں ٹھنڈی دوائیں ہیں اور گلے میں رد عمل پیدا کرنے کے لیے مفید ہیں. اگر مریض ٹھنڈا ہو تو اس کے ساتھ پیروجینم ملا دیں. تو یہ 3 اونچی طاقت کی دوائیں ان مریضوں میں جہاں رد عمل نہیں ہو رہا, رد عمل پیدا کرنے میں مفید ہیں. جلسیمیم, سورائنم, پیروجینم. اور اگر گرم مزاج مریض ہو اور اسی طرح انفیکشن گہری ہو جو جواب نہ دے تو پھر سلفر ملا دیں. سلفر, پیروجینم, پہلی صورت میں جیلسیمیم یا آرسنک دونوں 200 میں کام آ سکتی ہیں. اگر آرسنک کی علامت ہو تو آرسنک ملائیں, جیلسیمیم کو چھوڑ دیں. اور اگر عمومی طور پر کوئی بے چینی نہ ہو, مریض خاموش سا کھویا ہوا ہو, تو اس میں پھر آرسنک نہیں کام آئے گا, جیلسیمیم آئے گا. تو سورائنم, جیلسیمیم, پیروجینم یا سورائنم, آرسنک, پیروجینم, یہ ایکیوٹ تکلیف کے وقت بار بار دن میں 2-3 دفعہ بھی دیا جا سکتا ہے جب تک بخار ٹوٹنا نہ شروع ہو. اس کے ساتھ سلیشیا, کالی میور, فیرم فاس, کیلکیریا فلور, یہ نسخہ بھی بار بار دیں. اگر اس سے گلا ٹھیک نہ ہو, قابو میں نہ آئے, تو پھر
کالی بیپتیشیا جیسی دوائیں یہ اور بریک ڈاؤن والی دوائیں جو ہیں وہ ڈھونڈیں، جن میں ایک بیپتیشیا بہت اچھی دوا ہے جو بخار وغیرہ میں، جو گہرے بخار ہو جائیں ٹوٹے نہ، ان میں کام آتی ہیں۔ پھر ایک آرنیکا اونچی طاقت میں بھی دیا جا سکتا ہے رد عمل پیدا کرنے کی خاطر، 1000 طاقت میں یہ اونچا بھی دے دیں، اور پھر اثر نو علاج یہ شروع کریں جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے۔ گرم مزاج ہو تو سلفر ملائیں گے، سرد مزاج ہوگا تو یہ آرسنک یا جلسیم نہ وہ سورائنم۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ بعض دفعہ سردی اگر نمایاں ہو، بہت زیادہ لگے سردی، تو پیراجنم اونچی طاقت میں اکیلی بہت اچھا کام کرتی ہے۔ پھر گیو اے ہائی ڈوز آف پیراجنم، 2-3 دن کے اندر آپ نے ایسے بچے کو قابو میں لانا ہے جس کا بخار صبح کم ہو جاتا ہے یا غائب ہو جاتا ہے اور شام تک چڑھ کے پھر دوبارہ شروع۔ اگر 3 راتوں کے اندر اندر ہومیوپیتھی کے قابو نہ آئے تو پھر لمبے تجربے کی بجائے اسے وقتی طور پر مجبوراً اینٹی بایوٹک ڈاکٹروں کے سپرد کر دینا چاہیے، کیونکہ یہ رسک ہے بڑی خطرناک۔ بالعموم اس کی ضرورت نہیں پیش آتی، شاذ کے طور پر کبھی آئے، لیکن جب ایک دفعہ اینٹی بایوٹک ڈاکٹروں کے زیر اثر وقتی طور پر وہ ٹھیک ہو جائے تو اگلی دفعہ پھر ضرور کوشش کریں، اور اس کا پہلا ریکارڈ پیش نظر رکھیں، نئی پلاننگ کریں، کیونکہ جتنا ضدی بخار گلے والا ہے، جتنا مشکل اس کی پہچان ہے، اتنی بہت کم دوسرے بخاروں کی ہوتی ہے۔ اس میں گلے کے اندر وہ انفیکشن بیٹھی ہوئی ہے، گھری ہوئی، وہاں پہنچا ہی نہیں جاتا، اس لیے اینٹی بایوٹک کو بھی کافی وقت لگتا ہے، 3-4 راتیں تو ان کو بھی لگ ہی جاتی ہیں۔ مگر ایک فرق یہ ہے کہ اینٹی بایوٹک جب کام شروع کر دے تو صاف پتہ چل رہا ہے کہ بخار مسلسل کم ہوتا 4 دن لے 5 دن لے، مگر وہ مٹتا چلا جاتا ہے۔ ہومیوپیتھی میں اگر کام کرے تو اتنا لمبے انتظار کی ضرورت نہیں۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ کام کر رہے گا اور 5 دن اور لگ جائیں تو کوئی حرج نہیں۔ ہومیوپیتھک میں اگر اثر دکھاتی ہے دوا تو فوراً دکھاتی ہے، اس لیے ایک رات میں اگر کام کیا ہے تو صبح تک تسلی ہو جائے گی آپ کو، صبح بہت کم رہ جائے گا یا ہوگا ہی نہیں، دوسری رات اگر ہوا بھی تو بالکل مدھم سا، لیکن اگر اس کے روزمرہ کے دستور میں تبدیلی نہ آئے پھر فکر والی بات پیدا ہو جاتی ہے۔ تو گلے پر یہ آخری بات یہ ہے کہ ان چیزوں کے تجربے بھی کریں، اور کاسٹیکم اور برانیا وغیرہ کا کیس اگر ہو تو دوبارہ غور کریں آپ نے اس کو دیا تھا کہ نہیں، وہ کر کے پھر دوبارہ یہ دوائیں کام آ سکتی ہیں۔ سفیلینم کو نہ بھولیں، سفیلینم اگر مرض کسی صورت بھی قابو نہ آئے تو اونچی طاقت میں سفیلینم کام آ سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ سلیشیا 1 لاکھ میں، جب کوئی اور زور نہ چلے، اینٹی بایوٹک وغیرہ کی ضرورت ہو تو سلیشیا 1 لاکھ میں، خواہ چھوٹا بچہ بھی ہو، چوٹی کا فائدہ دیتی ہے، اور اگر وہ بھی فائدہ نہ دے پھر اپنے ہاتھ کھینچ لیں اور فوری مشورہ دیں کہ اس کو اسپتال میں منتقل کر دیا جائے، یا جو ان کا دوسرا ڈاکٹر ہے کوئی، اس سے علاج کروا لیں۔ ٹھیک ہے، یہ گلے والا حصہ ختم، اور باقی پھر نزلاتی دوسری بیماریاں، کان والی اور ناک والا نزلہ، اس کو بیان کر چکے ہیں، نزلے کو ہم اس کو ہو چکے ہیں۔ کھانسی کے لیے دوسری دعائیں، جو گلے سے تعلق رکھنے والی کھانسیاں ہیں وہ تو اس سے قابو آئیں گی نا۔ اب ہم نے دمے پہ بھی جانا ہے، اور وہ دل کی کھانسی کے کا بھی ذکر کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، السلام علیکم۔